السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں نے پرسنل ہائیجین میں دانتوں کی صفائی کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ناخنوں کا تراشنا بھی جسم کی صفائی کا ایک حصہ ہے۔ آج کل ناخنوں کو بڑھانا ایک فیشن بن گیا ہے۔ یہ شخصی حفظان صحت کے اصولوں کے منافی ہے۔ بہت سی خواتین ناخنوں کی حفاظت تو کرتی ہیں، مگر ناخنوں کی مناسب دیکھ بھال پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ اس لیے ان کے ناخن ٹیڑھے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتے ہیں۔ صحت مند ناخن گلابی اور چمکدار ہوتے ہیں۔ اگر آپ لمبے، چمکدار اور صحت مند ناخن چاہتی ہیں تو ان ٹپس پر عمل کریں۔ ہاتھوں اور پیروں کو روزانہ صابن اور پانی کے ساتھ دھوئیں۔ کسی کریم سے مساج کریں۔ اس سے آپ کے پیر بھی خوبصورت ہوں گے اور ناخن بھی صحت مند رہیں گے۔ جوتے اور جرابیں روزانہ تبدیل کریں۔ ناپ کے مطابق وہ جوتے لیں۔ ٹائٹ جوتے استعمال نہ کریں، اس سے آپ کے ناخن وہ ٹوٹ جائیں گے اور پیلے پڑ جائیں گے۔ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ناخنوں کو ضرور تراشیں اور فائلر سے ان کے ارد گرد کی اضافی چمڑی کو نکال دیں۔ ناخنوں کے اوپر زیتون کے تیل سے روزانہ مساج کریں۔ بڑے ناخنوں میں میل جمع ہو جاتا ہے اور انہیں صاف رکھنا مشکل ہوتا ہے اور وہ بدنما لگتے ہیں، اس لیے ناخنوں کو ضرور تراشنا چاہیے۔ بعض بچوں کی یہ بری عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کترتے رہتے ہیں، جس سے ناخنوں کی میل اور گندگی بچوں کے پیٹ میں جا کر بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے بچوں کو اس عادت سے باز رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے بغلوں کی صفائی۔ اسلام نے جسم کی پاکیزگی کو خاص اہمیت دی ہے، کیونکہ جسم کی صفائی سے روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کو بہت بلند مرتبہ حاصل ہے۔ اس ضمن میں ارشاد نبوی ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ پاکیزگی ایمان کا جزو ہے۔ نماز کو دین کا ستون کہتے ہیں۔ اس کی بجا آوری کے لیے طہارت و پاکیزگی شرط اول ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بلا شبہ خدائے عزوجل کو گندا میلا بدن، الجھے غبار آلود بال ناپسند ہیں۔ جلد کی صفائی، ناک کی صفائی، ناخنوں کی صفائی کے علاوہ بغلوں کی صفائی شامل ہے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس میں انسانی فطرت کے مطابق بغلوں کی صفائی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ بغلوں کی صفائی کی جانب اگر توجہ نہ دیں تو کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ بغلوں کے بالوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے ایک بیماری انفیکشن آف ایئر جنم لیتی۔ ان بالوں کو بڑھانے سے ان میں جراثیم پرورش پاتے ہیں اور جس کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے۔ موسم گرما میں نہانے کے بعد بغل میں ٹیلکم پاؤڈر کا استعمال مفید ہے۔ اس سے بدبو رفع کرنے میں مدد ملتی ہے، اور کسی بھی قسم کا باڈی سپرے جو اچھی قسم کا ہو اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے جلد کی صفائی۔ جلد کی صفائی بےحد ضروری ہے۔ دن بھر کے گرد و غبار سے ذرات وہ جلد پر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جلد پر میل کی ایک موٹی تہہ بنا لیتے ہیں جس میں جراثیم پرورش پاتے ہیں۔ جلد انسانی جسم کے لیے قلعے کی فصیل کا کام کرتی ہے۔ اگر فصیل کہیں سے کمزور ہو تو دشمن قلعے پر بآسانی حملہ کر سکتا ہے، یعنی انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ جسم کے بعض حصے کھلے رہنے کے سبب بہت سے میل کچیل یا گرد و غبار وہ چہرے پر جم جاتی ہے۔ اگر چہرہ صاف نہ کیا جائے تو اس پر دانے اور پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ گرمیوں میں کم از کم 1 مرتبہ اور سردیوں میں 2 مرتبہ نہانا چاہیے۔ جو لوگ گرد و غبار والی جگہ پر کام کرتے ہیں ان کے لیے نہانا بہت ضروری ہے روزانہ۔ جراثیم کچھ دوا لگانی چاہیے پانی سے صاف کر کے، اور اگر پاؤں پر کچھ چوٹ وغیرہ لگ جائے تو زخم کو دوائی اور دوائی استعمال کرنی چاہیے۔ ننگے پاؤں چلنے اور تنگ جوتا پہننے سے پاؤں کی جلد خراب ہو جاتی ہے، اس لیے کریم یا ویزلین کا استعمال کرنا چاہیے۔ چوٹ لگنے کی صورت میں زخم کو روئی اور ابلے ہوئے پانی سے اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ اگر زخم خراب ہو جائے تو ڈاکٹر سے پٹی وغیرہ کروائیں۔ اسلام میں پاکیزگی کا جو تصور ہے
اس میں جسم کی صفائی کی بہت اہمیت ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنے سے کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے کا حکم اس بات کا ثبوت ہے کہ جسم کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن نہانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ بعض حالات میں غسل کرنا فرض قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے بغیر کوئی نماز ممکن نہیں۔ جلد کے دھبوں سے نجات۔ سردیوں کے موسم میں عموماً جلد پر دھبے پڑ جاتے ہیں۔ جلد پر دھبے تیز مسالوں، چٹپٹی اشیاء اور زیادہ گرم ماحول میں رہنے سے بھی پڑتے ہیں۔ سردی میں درجہ حرارت بدلتے رہنے سے جلد پر گلابی رنگ کے دھبے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ کمروں میں جو ہے وہ ہیٹر جلا کر رکھتے ہیں، اور ہیٹر والے کمرے سے جب فوراً سردی میں نکلا جائے تو ماحول کا درجہ حرارت بدلنے سے جلد کے نیچے خون کی باریک نالیاں پھٹ جاتی ہیں اور جلد پر گلابی رنگ کے دھبے نمودار ہوتے ہیں۔ اس لیے زیادہ دیر جو ہے وہ ہیٹر کے قریب نہ بیٹھا جائے اور فوراً ٹھنڈے ماحول میں سے باہر نہ نکلا جائے۔ اس کے علاوہ اچھے موئسچرائزر کا استعمال ضروری ہے، جس سے جلد کی رنگت تبدیل ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ بالوں کی صفائی۔ چمکدار بال ہر فرد کا سرمایہ حسن ہوتے ہیں۔ چمکدار بال نہ صرف چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ اچھی صحت کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ سر کے بالوں کو روزانہ دھونا چاہیے۔ 5 سے 7 منٹ تک نرم برش یا کنگھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے دوران خون تیز ہو جاتا ہے، سر کے مسام کھل جاتے ہیں، بالوں کو تقویت ملتی ہے۔ گیلے بالوں میں برش یا کنگھی روزانہ کریں۔ بالوں کو دھوپ اور ہوا میں خشک کرنے کا قدیم طریقہ درست نہیں۔ ہیئر ڈرائر سے خشک کرنے سے بالوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ چکنے بالوں کو خشک بالوں کی نسبت زیادہ جلدی دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے صابن کا استعمال کریں جس میں کاسٹک سوڈا کی مقدار کم ہو۔ بال خشک ہوں تو باقاعدگی سے تیل لگائیں، کنگھی کریں۔ اگر جوئیں ہوں تو جوؤں والا شیمپو استعمال کرنا چاہیے۔ ٹوپی یا تولیہ وغیرہ زیادہ دیر تک سر پر استعمال نہیں کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کی کنگھی کرنے سے پرہیز کریں۔ بالوں کی حفاظت کے لیے ٹوٹے ہوئے دندانوں والی کنگھی بالکل استعمال نہ کریں۔ سر دھونے کے لیے ٹھنڈا پانی استعمال کریں۔ تیز گرم پانی سے سر نہ دھوئیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگائیں۔ نیم گرم پانی میں تھوڑا سا سرکہ اور لیموں کا رس ملا کر اس سے سر دھو لیں۔ خوش رہا کریں، کیونکہ چڑچڑے پن، فکر اور خوف سے سر کی شریانوں تک خون کی روانی میں باقاعدگی نہ ہونے سے بالوں پر اثر پڑتا ہے۔ بال کمزور اور گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ برش کرنا چاہیے بالوں میں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بالوں کے ناہموار سرے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کھردرے اور خشک بال کسی بھی صورت میں کنگھی میں نہیں سما سکتے، اس لیے جو ہے وہ برش سے بالوں میں کنگھی کریں۔ برش نہ کرنے سے یہی تیل بالوں کی جڑوں میں جمع ہو کر کئی بیماریوں کا موجب بنتا ہے، اس لیے برش ضرور کرنا چاہیے۔ ہاں، جب چکنائی برش سے پھسل کر بالوں میں آ جائے تو بال دھو ڈالیے۔ ہاں جی، یہ تو تھا ہمارا پرسنل ہائیجین، جس میں جو ہے وہ ہمارے دانتوں کی صفائی تھی، جلد کی صفائی تھی، ناخنوں کی تھی، ہاتھوں کی تھی، آنکھوں کی تھی، جو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا ہے۔